وہ شدید اضطراب کا شکار تھی جو وہاں بیٹھا ہر شخص مسلسل دیکھ سکتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنی ٹانگ مسلسل ہلا رہی تھی۔ بس بھی کرو ہینا، عائشہ نے زچ ہوتے ہوئے کہہ دیا تو ہینا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ مجھے بہت بے سکونی ہو رہی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھی اب بس وہ کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی بے بسی سے کہہ رہی تھی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی بھی تمہیں یہاں سے زبردستی نہیں لے کر جا سکتا۔ سارا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے حوصلہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عائشہ ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالتی دروازے تک گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی وارڈن کھڑی تھی۔ عائشہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو عائشہ کو ایک سائیڈ کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ مس ہینا، آپ کو لینے کے لیے کوئی آیا ہے، الفاظ سے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ان تینوں کے کانوں میں ایک ساتھ اترا۔ وہ تینوں تکلیف اور دکھ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے لب بنا آواز حرکت میں آئے تھے۔ جلدی سے اپنی ساری پیکنگ کر لیں، وہ آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ وارڈن حکم دیتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی اور اس نے ایک بے بس نظر سارا اور عائشہ پر ڈالی۔ آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے گالوں تک آ گئے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ خوفزدہ سی ہوتی ہوئی وہی صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں اس کے آس پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تم میرے گھر چلو، سارا نے مفید مشورہ دیا تھا اور عائشہ کا دل چاہا کہ اس کے آئیڈیا پر 100% دفعہ لعنت بھیجے۔ تم اسے کہیں نہیں چھپا سکتی، ہمیں کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر تو وہ دونوں حیران ہوئی تھی، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ ہینا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا، فی الحال تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن وہاں جا کر اس کا جینا اتنا حرام کر دو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ عائشہ نے ایک مشورہ دیا اور ہینا نے 100 دفعہ اس پر لعنت بھیجی۔ یہاں میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور تم مجھے اس طرح کے سنجیدہ صورتحال میں 3rd کلاس گھٹیا مشورے دے رہی ہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا یار، تم دونوں کچھ کرو، مجھے نہیں پتا، وہ بے بسی سے کہتی ہوئی اس بار رو ہی پڑی تھی۔ ان دونوں کو دکھ ہوا تھا۔ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی حل ہے، وہ شخص تمہیں خود چھوڑ دے تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ان دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات کرتی کمرے کے دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی تھی۔ جلدی کر مس ہینا، اور ہینا کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جلدی سے سارا نے اس کے سارے کپڑے سمیٹے، پیکنگ کرنے لگی تھی۔ میں تمہارے سامان میں یہ موبائل چھپا کر رکھ رہی ہوں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہم سے رابطہ کر لینا، پھر ہم کچھ کریں گے۔ سارا نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ عائشہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ فی الحال یہی بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ، اگر اس شخص کو شک بھی پڑ گئی کہ تم کیا سوچ رہی ہو تو برا ہوگا۔ عائشہ کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے جلدی سے اس کا سارا سامان سمیٹا اور اس کا بیگ پیک کیا۔ وہ جلدی سے اپنی چادر سر پر لیتی ہوئی دوسری ہاتھ میں بیگ پکڑے اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ ایک ہاسٹل کا منظر تھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے یہی ہاسٹل میں رہتی آئی تھی، مگر 2 مہینوں کے لیے ان سیمیسٹر بریک ہو رہی تھی اور اس لیے ساری اسٹوڈینٹس اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھی، اور ہاسٹل کی وارڈن نے سختی سے کہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی ان 2 مہینوں میں ہاسٹل میں نہیں رک سکتی۔ انہوں نے زبردستی تمام اسٹوڈنٹس کے گھر میں فون کیے تھے اور ایک وہ واحد تھی جو یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وارڈن فون کیے اس کے گھر سے اس شخص کو بلا چکی تھی جہاں ہینا کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہینڈ بیگ پر مضبوط گرفت کرتی ہوئی اس نے خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کی۔ وہ جب تک ریسیپشن میں آئی تب تک سارا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا، اندر تک خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ریسیپشن سارا خالی تھا، نہ ہی وارڈن میم تھی نہ ہی کہیں تھا۔ اتنے میں ایک کلینر نظر آئی جو یہاں کام کرتی تھی۔ پارکنگ میں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ جا سکتی ہیں، اس نے پیغام دیا تو ہینا نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور ہاسٹل کی بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ 2 منٹ کی مسافت طے کرتے ہوئے وہ پارکنگ تک آئی اور وہاں پر چند گاڑیوں میں سے اس نے
اس کی گاڑی ڈھونڈنی چاہی تھی جب اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی، دوسرے نمبر پر بلیک مرسیڈیز کھڑی ہے۔ اور اس آواز کو سنتے ہی نہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس کے اندر پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی ہل نہیں پائے گی۔ زمین اس کے قدم جکڑ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ پاتی تب تک وہ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ چکا تھا اور اب اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا اور سامنے کھڑی بلیک مرسیڈیز تک جا رہا تھا۔ ہنا نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا۔ 3 سالوں بعد اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر سا ابھرا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھ پائی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبا چوڑا سینہ، مضبوط جسامت کا مالک۔ وہ بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھتا ہوا پلٹا تو اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نقش نین چہرے پر چھائی سنجیدگی جو اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ 28 سالہ ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہنا اپنے ماضی میں کھو گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی ماں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن باپ ایک گاؤں کا غریب شخص تھا۔ اس کی ماں باپ پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے اور دونوں ہی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اس کی ماں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس کے باپ سے شادی کی تھی اور اس کے نتیجے میں ہنا کے نانا نے ہنا کی ماں کو ہمیشہ کے لیے ہر رشتے سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہنا کی ماں بھی محبت کی خاطر اس چھوٹے سے گاؤں میں جا کر بس کی۔ سالوں گزر گئے، وہ اس گاؤں کی ہو کر رہ گئی تھی اور خدا نے ان دونوں کو بہت خوبصورت بیٹی دی تھی جس کا نام انہوں نے ہنا رکھا تھا۔ وہ 15 سال کی ہوئی تھی تو اس کے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کے ددیال والوں نے ہنا کی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ شہر کی ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس قسم کی ماڈرن لڑکی کو اب مزید اپنے خاندان کے ساتھ نہیں باندھیں گے۔ ان کے بیٹے نے شادی کی تھی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اب ان کا بیٹا جا چکا ہے، اس لیے وہ مزید ہنا اور اس کی ماں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہنا کی ماں بہت امید کے ساتھ اپنے والد کے گھر آئی تھی، اس کے ہاتھ جوڑے اور اپنے باپ سے معافی بھی مانگی۔ باپ تھا کب تک ناراض رہتا، اس لیے دل پگھل گیا اور اس کے بعد وہ ہنا کے ساتھ اپنے وہاں رہنے لگی۔ 3 سال مزید گزرے تھے جب ہنا کی ماں بھی ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئی تو ہنا اکیلی رہ گئی تھی۔ ممانیوں کو تو ہر وقت زہر ہی لگتی تھی، اس لیے اس کے نانا نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے ہنا کے بڑے ماموں کے بیٹے آریان کے ساتھ خانزادہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ لیکن ہنا نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا کا یہ کہنا تھا کہ وہ بنا کسی رشتے کے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ 1 سال مزید گزرا تھا جب نانا کی طبیعت بگڑی تھی اور وہ بھی انتقال کر گئے اور ایک کے بعد ایک ہنا کے سارے اپنے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن بڑی ممانی کو وہ بہو کے روپ میں بالکل بھی قبول نہیں تھی، اس لیے تو وہ اسے بہت خار کھاتی تھی اور چھوٹی ممانی اس کے تو جیسے کلیجے پر وہ مونگ تلنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی اس سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ وہ تو اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی اس شخص سے کروانا چاہتی تھی لیکن جس کی وہ بیوی بن گئی تھی، اس لیے تو وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ دونوں ممانیوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور ہنا کو بد کردار ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور پھر ایک تماشا تھا جو اس بنگلے میں لگا تھا اور اس کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اب کیا تمہیں لگتا ہے اب تمہیں الگ انویسٹیگیشن دینا پڑے گا؟ انویٹیشن دینا پڑے گا، سختی سے اس کے کان کے پاس جھکتے گرایا تھا کہ ہنا جلدی سے ماضی سے باہر نکل آئی تھی اور اپنے گھبراتے ہوئے وجود پر قابو پاتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی تک گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اسی کا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں ہوئی اور ہنا نے ایک گھبراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ 28 سالہ آریان خانزادہ تھا اور اس شہر کا سب سے بڑا جانا مانا بزنس مین خانزادہ خان کا واحد مشہور چشم و چراغ، جس پر ہر لڑکی کی نظر تھی، اور وہ بن مانگے ہنا کی جولی میں آ گرا تھا۔ مگر جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اس کے بعد ہنا کبھی بھی اس شخص کی بیوی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گاڑی آدھے راستے پر پہنچ گئی تھی اور انہیں خانزادہ ہاؤس جانے میں بھی ابھی 1 گھنٹہ مزید لگنا تھا جب بہت ہمت کرتے ہنا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بہت سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ کتنی دیر خاموشی کے بعد ہنا کی خوبصورت آواز نے توڑا۔ آریان خانزادہ نے اسی کی سنجیدہ
چہرے کے ساتھ ایک نظر ہینا کو دیکھا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں، اس کا دودیا سفید چہرہ 22 سالہ ہینا خوبصورتی کی مثال تھی، مگر آریان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات ہنوز ویسے ہی سخت اور سنجیدہ تھے۔ وہ کچھ نہیں بولا تو ہینا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات وضاحت کی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ہمت کرتے 3 لفظ ادا کر پائی تھی اور اگلے ہی پل جیسے آریان خانزادہ کے اندر کسی نے آگ لگا دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے ہینا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے کچھ ہمت کرتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ الفاظ ادا کیے، اور آریان بے حد یقینی اور حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر طلاق دے دوں گا؟ اس نے سختی سے تیز طنز کا تیر چلایا تھا کہ ہینا کے اندر کچھ قائل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ، وہ دن گھوما جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی اور بڑی مومانی نے آریان خانزادہ کے دوست کو اس کے کمرے میں دھوکے سے بھیج دیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں فیصل بھائی؟ ہینا نے اس کی جانب حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا میں۔ وہ بس اتنا کہتے ساتھ ہی اس کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں لگتا، آپ پلیز میرے کمرے سے باہر جائیں، اس نے کچھ ریکویسٹ سے کہا تھا، اور فیصل اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک دم کہکا، چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ بیٹھ جاؤ، بات کرتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پل اس تک پہنچتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے قریب لے کر آیا تھا اور واپس صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ ہینا اندر تک کانپ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فیصل بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ غصے سے گرجی تھی۔ ریلیکس، ہاتھ بھی چھوڑ دوں گا، ابھی تو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پرسکون لہجے میں کہتا ہوا اس کی جانب ہینا کا سارا سکون تباہ کر گیا تھا، اور اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کمرے کا دروازہ ایک دھڑ سے کھلا اور آریان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر اپنی بیوی کو اپنے دوست کو ایک ساتھ ایک ہی صوفے پر اتنے قریب بیٹھے دے کر اس کے وجود میں تو جیسے آگ لگ اٹھی تھی۔ فیصل کے ہاتھ میں ہینا کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہینا کچھ کہتی وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک تھپڑ کھینچ کر ہینا کے چہرے پر دے مارا تھا، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ہر لڑکی اپنی ماں پر جاتی ہے، تم بھی اپنی ماں جیسی ہی ہو بد کردار۔ اگر کسی نے کسی اور کو پسند کرتی تھی تو پھر مجھ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حامی کیوں بھری؟ وہ سختی سے پھٹ پڑا تھا، اور ہینا نے اسے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے آریان کے پیچھے کھڑی آریان کی ماں کو دیکھا تھا، اور پھر ہینا کے دل میں جیسے کچھ غائل ہوا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ جب فیصل بول اٹھا تھا، میں نے کتنی بار اسے منع کیا تھا لیکن اس نے میری ایک بار بھی نہیں سنا۔ ہینا تم میرے دوست کی بیوی ہو، اور اس طرح مجھے اپنی طرف راغب کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ فیصل لمحوں میں دور ہٹتا اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر چکا تھا، اور ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گال پر پھسل گئے تھے۔ ممانی بھی آگے بڑھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی نا، اس لڑکی کو طلاق دے دو اور جان چھڑواؤ۔ اس کے لہجے میں ہینا کے لیے بہت ہی صاف نفرت تھی، اور ہینا اگلا سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اور اس لڑکی کو طلاق نہیں دوں گا، آپ یہ سن لیں، اس کی یہی سزا ہے کہ یہ ساری زندگی میرے نام کے ساتھ ہی لٹکتی رہے گی۔ آریان خانزادہ نفرت سے بولا تھا، اور اس کی ماں کے سینے میں جیسے کسی نے آگ ہی لگا دی تھی۔ لیکن میں اس لڑکی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ آریان کی ماں نے سختی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حکم چلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہ خالی کمرے کو دیکھتی ہوئی بے بسی سے وہیں روتی رہ گئی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کمرے میں اس طرح سے داخل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس طرح بڑا کھلواڑ ہوگا۔ اگلے ہی دن بہت ہمت کرتے اس نے ماموں سے درخواست کی کہ اسے ہاسٹل بھیج دیں، وہ یہاں پڑھنا چاہتی ہے، اور ماموں بھی گھر کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، مان گئے۔ آج پورے 3 سال کے بعد وارڈن نے اس کے ماموں کو فون کیا تھا، اس لیے وہ ماموں کے کہنے پر اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ پورے 3 سال کے بعد وہ دوبارہ اس کے روبرو آئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے وہاں کوئی پسند نہیں کرتا، اور اس لیے میں مزید آپ پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی، اس لیے مجھے طلاق دے دیں۔ وہ جلدی سے خود کو ماضی کے جھروکوں سے باہر نکال لائی تھی، اور اپنی آنکھوں سے چھلکتی نمی کو سختی سے رگڑ ڈالا تھا، اور آریان خانزادہ کی آنکھوں سے آگ نکلنے
لگی اگلے ہی پل وہ اس نے سختی سے ہنا کا بازو دبوچا تھا۔ تم نے کیا مجھے پاگل اور بیوقوف سمجھ رکھا ہے تاکہ میں تمہیں طلاق دوں اور تم اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر لو؟ اور اس کے بعد کانوں میں زہر انڈیلتے ہوئے وہ ہنا کے وجود کے پرخچے اڑا چکا تھا۔ اس بار ہنا چاہ کر بھی اپنے آنسو قابو نہ کر پائی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، بس مجھے آپ کی زندگی سے نکلنا ہے، دور جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں آپ پر مسلط کر دی گئی ہوں اور زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونا یہ میری تربیت نہیں۔ وہ تکلیف سے بولی تھی اور لفظ تربیت پر جیسے آریان خانزادہ کو کہکا لگا اٹھا تھا۔ تمہاری تربیت تو میں اچھے سے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ پر سخت طنز تھا جو ہنا کو اپنے وجود کی آر پار ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بہت ہمت کرتے اس نے کچھ سختی سے ہی کہنے کی کوشش کی تھی، جب میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو پھر آپ زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتے، اور ویسے بھی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھ جیسی گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی آپ کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اسے 4 سال پہلے آریان خانزادہ کے الفاظ یاد آئے تھے اور اس کا طنز سنتے ہی آریان نے اگلے ہی پل سختی سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے نا؟ وہ سختی سے گرایا تھا کہ ہنا ڈرتی ہوئی اس کی جانب اسبات میں سر ہلا دی۔ اچھا ایسی بات ہے۔ وہ ہنا کا جبڑا چھوڑے اب کچھ سوچ رہا تھا۔ گاڑی ہنوز سڑک پر رکی ہوئی تھی۔ اچانک بارش شروع ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش بہت تیزی سے برسنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اتنی جلدی مان گیا۔ وہ تو حیران تھی، اس سے زیادہ حیران لفظ شرط پر ہوئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، کیسی شرط؟ وہ اندر تک خوف سے کانپ پڑی تھی، اور اگلے ہی پل جو الفاظ آریان خانزادہ کی زبان سے نکلے تھے وہ تو جیسے ادا ہوتے ہوئے ہنا کو ساکت کر گئے۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات دوبارہ دہرا چکا تھا، ایک رات میری منمانی برداشت کر لو اور تمہیں اس نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ہنا کے وجود میں اندر تک اتر گیا تھا، اور اس کی آنکھوں کی تکلیف ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلا۔ یہ 4 سال پہلے کوئی دن تھا جب وہ کچن میں کھڑی نانا کے لیے چائے بنا رہی تھی اور چائے بنانے کے بعد جب وہ نانا کو چائے دینے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تو اس نے ان دونوں کی باتوں کی آواز سنی، اور وہ دادا کے ساتھ بحث کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے نکاح نہیں کرنا کیونکہ اسے ہنا پسند ہی نہیں تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے دادا؟ میں اس گاؤں کی ان پڑھ اور جاہل گنوار لڑکی کے ساتھ شادی کیسے کروں؟ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن دادا نے سختی کے ساتھ اسے یہ کہہ دیا، وہ 3rd کلاس لڑکی، اور کہا میں آریان خانزادہ، وہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، میں تو اسے دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ اور کمرے کے باہر کھڑی ہنا کو لگا کہ اس کے سر پر اس کے سارے بنگلے کی عمارت گر پڑی۔ دادا نفی سے سر ہلاتے ہوئے اب اسے اپنی سختی سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ان سے محبت کرتا ہے تو انہیں اس کی بات ماننا پڑے گی، اسے ہنا سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ صرف دادا اور اپنے باپ کے کہنے پر اس نے یہ نکاح کیا تھا، کیونکہ پورے خاندان میں صرف وہی 2 لوگ تھے جن کے ساتھ وہ بے حد ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اور ان دونوں لوگوں کو وہ کبھی بھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی کسی نے ہنا کی روح تک جھنجھوڑ دی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو یہ حق نہیں دوں گی۔ جیسے اس کی آنکھوں کا زخمی پن مزید بڑھ گیا تھا اور آریان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ اگر طلاق چاہیے تو میری شرط ماننی پڑے گی۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا کہ ہنا کی سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں کار کے دروازے کے ساتھ لا کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں متواتر آنسو ٹھہرائے جانے کی تکلیف تھی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی آپ کو یہ حق نہیں دوں گی۔ وہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی کہ پہلی بار زندگی میں اس کی اندر اتنی ہمت آئی تھی۔ وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس کا یہ انکار جیسے آریان خانزادہ کی مردانگی پر کسی نے وار کی طرح لگا تھا۔ وہ سختی سے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لائے گرایا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے انکار کرو؟ وہ سختی سے گراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا کہ ہنا کام کر آئے گی۔ آج میں تم پر اپنی مہر لگا دوں گا، میرے وجود کی مہر، جس کے بعد تمہاری سانسوں پر میرا نام ہوگا، آریان خانزادہ۔
گاڑی لاک کر چکا تھا اور ہنا کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور آج بھی وہ جس دن سے خانزادہ ہاؤس آئی تھی اس دن سے ہنا نے اسے ایک آنکھ نہیں باتی تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی گاؤں میں رہتی آئی تھی اور وہ شہر میں، اور پھر اسی لیے ایک پڑھا لکھا نوجوان اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہنا کے ساتھ نہیں جچے گی، اور اس کا چہرہ دبو چکا تھا اور ہنا کے وجود میں جیسے کسی نے تکلیف کی لہریں چھوڑ دی تھی۔ بہت ہمت کرتے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ بہت مرد اور مردانگی کرتے ہیں نا آپ، کیا صرف مرد کی مردانگی یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت پر اپنی حاکمیت ظاہر کرے؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ سامنے والے کے پاس بھی ایک دل ہے جو آپ کی ہر ایک حرکت پر ٹوٹ جاتا ہے؟ تکلیف سے تڑپتی ہوئی بولی کہ آریان خانزادہ ساکت رہ گیا۔ میرا وجود چاہیے نا تو لے لیں، نوچ لیں، اس کے بعد بھی شاید آپ کو سکون آ جائے، اور اگر تب بھی سکون نہ آیا تو مجھے جان سے مار دیجیے گا، تب تو آپ کو ضرور سکون آ جائے گا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح سے تھوڑا سا اس کے قریب ہوتی ہوئی بے بسی سے چلائی تھی۔ آپ مرد یہی کر سکتے ہیں، صرف عورت کے وجود کو کچلنا، یہی تو آپ کی مردانگی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پینچے ہوئے اتنا کہتی ہوئی بے بسی سے رونے لگی تھی، اور آریان خانزادہ جو کچھ سنجیدہ سخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک دم سے اس کے رونے کی وجہ سے موم کا ڈھیر بن گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں سے نکلنے والے اس نمی نے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ دوبارہ اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے بیلٹ پہنتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پورے 1 گھنٹے بعد گاڑی خانزادہ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ سلیمان خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ولید خانزادہ اور چھوٹا بیٹا فواد خانزادہ۔ ولید خانزادہ کا ایک ہی بیٹا تھا، آریان خانزادہ، اور فواد خانزادہ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، مناہل خانزادہ۔ ولید خانزادہ کی بیوی ماریہ خانزادہ، جو کہ آریان خانزادہ کی ماں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اتراتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے اس خاندان کو ایک بیٹا دیا ہے، اس لیے وہ اس خاندان کی حاکم ہے۔ تو وہیں دوسری طرف فواد خانزادہ کی بیوی نمرہ خانزادہ بھی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ بس کسی طرح سے مناہل اور آریان کے درمیان کچھ محبت پیدا ہو جائے تاکہ وہ ان دونوں کی شادی کروا سکے۔ آخر یہ ساری دولت آریان خانزادہ کی تو ہے، اور وہ اس خاندان کا واحد وارث ہے، اس لیے سارا بزنس بھی اسی کے حصے میں ہی آنا تھا، اور ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی عیش کی زندگی گزارے، اور مناہل صرف آریان کی بیوی بننے کے بعد عیش کر سکتی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر اتر آئے اور وہ بے بسی سے وہیں پورچ میں کھڑی رہیں۔ جب تک آریان اندر داخل نہیں ہوا تھا وہ اس کے پیچھے اندر کی طرف نہیں بڑھی، اور اس کے اندر جانے کے بعد وہ بھی اپنے من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی خانزادہ ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں ہی ماریہ بیگم نمرہ بیگم کسی بات پر مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پاس ہی مناہل بیٹھی کافی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دونوں ماموں شاید اپنے کاموں پر گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں تھے۔ آپ آریان کو دیکھتے ہوئے ان دونوں عورتوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر آریان کے پیچھے کھڑی ہنا پر گئی تو ان تینوں کی مسکراہٹ کسی نے نوچ ڈالی۔ ماریہ بیگم کے جسم میں تو جیسے غصے کی لہریں اٹھ اٹھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے آریان؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ آریان دو قدم آگے بڑھا تھا اور پھر وہیں پہ رک گیا۔ سیمسٹر بریک ہے، 2 مہینے تک ہاسٹل بند رہے گا، اس لیے یہیں رہے گی۔ وہ اسی سنجیدگی سے ماں کی جانب مخاطب کرتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا، اور ہنا وہیں لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی تھی۔ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے؟ وہیں کہیں چھوڑ آتے۔ کسی دارالامان میں ممانی نے اس سے نفرت سے کہا تھا کہ ہنا اگلی سانس نہیں لے پائی تھی۔ آریان کے چہرے پر ہنوز ویسے ہی تاثرات تھے۔ نہیں چھوڑ سکتا تھا، ورنہ آپ جانتی ہیں اپنے شوہر کو۔ آریان اگر کسی سے ڈرتا تھا تو صرف اس کا باپ ہی تھا، جس سے وہ تھوڑا بہت لحاظ کر لیتا تھا، اور انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ اگر ان کی پیاری بھانجی شام تک گھر نہ آئی تو یہاں ہونی چاہیے، اس لیے میں اسے لینے کے لیے ہاسٹل چلا گیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں۔ شاہ بے نیازی سے کہتا ہوا وہ اٹھ گیا تھا، اور جیسے اس کا یہاں بیٹھ کر موڈ ہی خراب ہو گیا، وہ اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا کر غائب ہو گیا تھا۔ اور ہنا بے بسی کے عالم میں ان تینوں کو دیکھا تھا جو نفرت سے چہرہ پھیرے
پھیر گئی تھی۔ اندر باہر کہیں نہ کہیں مناہل بھی آریان کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی شادی آریان کے ساتھ ہو جائے، لیکن سلیمان خانزادہ نے ہینا کا نکاح آریان سے کروا کر جیسے سب کے ارمان پر پانی بہا دیا تھا۔ وہ ان دنوں سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے منہ تک لگانا پسند نہیں کیا تھا، ضروری نہیں سمجھا، اس لیے ہینا اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے نچلے فلور پر موجود اپنی ماں کے اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے رہتی تھی، اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو آج بھی اس کمرے میں موجود اس کی ماں کی بے شمار یادیں موجود تھی اور وہ وہیں بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ پھر وہ سارا دن کمرے میں بند رہی، کمرے سے باہر نکلنے کی اس نے ہمت ہی نہ کی تھی۔ ہو سکی تو رات کے 8 بجے ملازمہ کے ذریعے ماموں نے پیغام بھیجا تھا، وہ تو کمرے سے باہر نکل آئی۔ ولید ماموں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ فواد ماموں کی بنسبت ولید ماموں وہ کافی نرم مزاج اور رحم دل انسان تھے۔ وہ اپنے من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی تو ساری خانزادہ فیملی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی اور صبح سے کمرے میں بند تھی۔ اسے بھی بھوک لگی تھی لیکن وہ ان سب کے سامنے دوبارہ آ کر کسی کو بھی اپنا دل توڑنے کی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ کمرے میں ہی بند تھی۔ اور ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو بیٹا، میرے پاس۔ ولید ماموں کی آواز پر ان کے پاس گئی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر شفقت سے لب رکھے تھے۔ سکون سا محسوس کیا۔ تم صبح سے کمرے میں بند تھی؟ انہوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب، اس سے پہلے کہ ہینا کچھ کہتے ممانی بول اٹھی، ہاں بھائی، اب تو یہ عظیم ہستی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینے سے تو رہی۔ ممانی کے لہجے سے زہر اگل رہی تھی کہ ہینا نے بمشکل ان کی بات ہضم کی تھی، کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی ماموں بس گلے میں گیلی گیند اٹک گئی تھی اور وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی۔ آریان خانزادہ ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا، کھانا تو کھا لیتی، مجھے ملازمہ نے بتایا کہ تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کی بات پر ان سب کا سانس حلق میں ہی اٹک چکا تھا۔ ممانی کے گلے میں ہی پانی اٹک کر رہ گیا تھا، وہ کھانس کر دوری ہونے لگی تھی۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ماموں نکرانی سے جان لیں گے کہ بس ایسے ہی مجھے بھوک نہیں تھی۔ اس نے بہت ہی مشکل سے اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنے باپ کا چہرہ گھما تھا اور اس کے باپ نے کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور آج اگر وہ ان سے ناراض ہو کر بھی کھانا چھوڑ دیتی تو بھی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اور اس گھر میں تو رہتے ہوئے بھی وہ بہت بار اپنا سارا دن بھوکی ہی رہی تھی۔ ہر بار ماموں ہی اسے کمرے سے باہر لے کر آتے تھے اور رات کو وہ کھانا ان کے ساتھ ہی کھا لیتی تھی، ورنہ سارا دن وہ ممانی کے طعنوں کے ڈر سے کبھی کچن میں آتی ہی نہیں تھی، ورنہ ممانی ہر بات پر کہنے لگی تھی کہ وہ فارغ بیٹھے ان کے کچن میں قبضہ کیے فری کے روالے توڑتی رہتی ہے، اور ان کے دل میں اندر کہیں تکلیف ہوئی تھی اور اس نے کبھی بھی بہت جلد اپنی آنکھیں رگڑ لی تھی اور ماموں کے ساتھ ہی کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی تھی، مگر اس کی یہ آنکھوں کی نمی پہلی بار آریان خانزادہ کی آنکھوں سے معافی نہ رہ سکی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، آخر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ وہی کھانا چھوڑتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا، اور ممانی نے بہت نفرت سے ہینا کو دیکھا تھا۔ لو جی، اس کی منحوسیت چھا گئی، میرا بیٹا کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ غصے سے گرجی تھی۔ ہینا کے گلے میں تکلیف سے گریں پڑ گئی تھی اور اسے لگا کہ وہ اس سے مزید یہاں بیٹھ نہیں پائے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور پھر، ارے بیٹا، کدھر جا رہی ہو؟ ماموں نے پریشان ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، بس میرا کچھ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ مزید وہاں رکے بنا اپنے کمرے کی جانب چلے گی اور سیڑھیوں کے اوپر گریل پر ہاتھ رکھے۔ آریان خانزادہ نے بے حد بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا اور اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ شدید